جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 49۔ آج ہم موجود ہیں میاں ندیم اختر صاحب کے ساتھ، آپ سابقہ وائس پریزیڈنٹ ممبر کینٹونمنٹ بورڈ سرگودا ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کے سابقہ ٹنور کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، السلام جی، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ظاہر بھائی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ بھائیوں کی دعائیں۔ آپ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، ممبر کینٹونمنٹ بورڈ سرگودا رہے ہیں، آپ نے پچھلے دور میں کیا کیا ترقیاتی کام کروائے؟ ظاہر بھائی اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور فضل اور کرم رہا ہے ہمارے اوپر۔ ہماری ٹیم جو تھی ممبران کی، اس میں چوری توقیر اشرف گجر، عمر فاروق خرر اور آصف کالو، راجہ شہزاد، منارٹی کے ممبر ضیاء الحق صاحب اور شیخ ارشد طارق جو تھے وہ تارک آباد سے۔ ہماری یہ الحمدللہ ٹیم تھی، باقی ممبر بھی تھے 5، لیکن ہماری یہ جو ٹیم تھی انہوں نے بڑا دل جمی سے اور اپنا فرض سمجھ کے 6 سال کا عرصہ جو ہے الحمدللہ جو ریکارڈ پیریڈ تھا وہ ہم نے گزارا ہے جی، اور اس میں ریکارڈ کام کیے ہیں اللہ کے فضل سے۔ وہ پورا کینٹ، پورا سرگودا جو ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی داد دیتا ہے۔ جتنے کام میرے دور میں ہوئے ہیں الحمدللہ آج تک کبھی نہیں ہوئے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ایک ٹیم ورک تھا، ہم بڑے مخلص تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بڑا اچھا ٹنور ہمارا گزرا ہے۔ اور ہم نے یقین کریں صبح 6-7 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک کام کیا، جس میں میں سر فہرست آپ کو چھوٹے چھوٹے، ویسے تو کام اتنے زیادہ ہیں کہ اگر بیان کرنے شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ پورا دن چاہیے، تو آپ کے پاس کیونکہ مختصر وقت ہوتا ہے تو میں چھوٹی چھوٹی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے، آپ بھی کیونکہ اسی علاقے سے رہنے والے ہیں، اور جو بھائی ہمارے سن رہے ہیں ان کو بھی ساری باتوں کا علم ہے کہ جو یونیورسٹی روڈ ہے اور 47 پل سے 49 ٹیل روڈ ہے، اس پر سے کبھی پانی خشک ہی نہیں ہوا تھا۔ سیوریج کا اتنا پرابلم تھا کہ یہاں تک کہ 47 والے قبرستان میں اکثر پانی داخل ہو جاتا تھا، اور وہاں سے درخواستیں روزانہ کی بیسس پہ کہ آج اتنی قبریں بیٹھ گئی، آج اتنی قبریں، اور لوگوں کے گھروں میں 49 ٹیل پہ پانی کا ہر وقت جو ہے وہ ذخیرہ لگا رہتا تھا، چھپڑوں کی جو ہے وہ ایک داستان بیان کرتا تھا۔ تو ہم بڑے پریشان تھے اس بارے میں۔ تو ہمارے ساتھ اللہ خوش رکھے سی ای او عمر فاروق علی ملک، ان سے میری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا میاں صاحب مجھے نہیں پتہ، آپ کو میں مکمل اختیارات دیتا ہوں اور آپ اس کو ہینڈل کریں جس طریقے سے بھی ہوتا ہے، آپ دن میں رات میں آپ کام کرو اور یہ علاقہ کلیئر کرو، کیونکہ ہماری تو یہ خواہش تھی۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے نکی چاہیے نے 2 اکھاں، تو ہم تو پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کرے ہم اس طریقے سے کام کریں کہ ہم اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کل وعدے کیے تھے، خواب دکھائے تھے، تو اگر ہم ان کے توقعات پہ پورا نہیں اترتے، دیکھیں مسائل تو بہت زیادہ ہیں، وسائل تو ہے نہیں پاکستان میں، آپ سب کو پتہ ہے ہمارا ایک غریب ملک ہے، تو اس میں مسائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، تو وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو جس وقت انہوں نے مجھے ٹاسک دیا تو آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یہاں پہ جس وقت یہ روڈ بنا، چائنا نے یہ روڈ بنایا تھا 47 پل سے یہ پل 11 والا، تو الحمدللہ اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ روڈ تو بن گیا، اس کے نیچے انہوں نے سیوریج بھی ڈلوائی تھی۔ آج تک وہ سیوریج کسی نے اس کو فنکشنل کیا ہی نہیں، اس میں کبھی پانی گزرا ہی نہیں تھا سیوریج کا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میرے چچا چوری جمیل اختر جو تھے وہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ تھے، تو مجھے تھوڑا تھوڑا علم تھا کہ یہاں پہ اس وقت میں چھوٹا تھا، لیکن کیونکہ چچا کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے تو مجھے تھوڑا تھوڑا علم تھا کہ یہاں پہ سیوریج ڈلی تھی۔ تو میں نے سی او کو کہا، میں نے کہا عمر بھائی اس طرح کر کے جو ہے وہ یہاں پہ سیوریج لائن سے، انہوں نے کہا نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نئی لائن ڈلی اور فنکشنل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا نہیں جی میرے علم میں تو ایسے ہی ہے۔ لو جی ہم نے اس پہ دن رات محنت کی، وہ ہم نے نیچے سے گٹر تلاش کیے، تو جو یہاں پہ ٹھیکیدار تھا اس وقت کا، میں اس کو جا کے ملا،
میں نے اس کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی آپ، کیونکہ آپ اس وقت چچا کے دور میں ٹھیکیدار تھے، تو ویسے تو وہ ابھی بھی یہاں پہ ٹھیکیدار ہے، میں نے کہا اس حساب سے آپ ہمارے چچا لگے، تو مہربانی کر کے ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں، یہ پرابلم بہت زیادہ ہے 49 تیل کو، ہر وقت بدبو اور بیماریاں، مچھر، یہ بہت زیادہ، ہر وقت وہ روڈ پہ پانی کھڑا رہتا تھا، تو ہم خود بھی پریشان تھے وہاں سے گزرتے، لوگ اکثر ماؤں بہنوں کے بھی فون آ جاتے، بھائیوں کے بھی، کہ میاں صاحب وہ آپ دیکھتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کا کچھ حل کریں۔ تو آپ یقین کریں کہ ہم نے اس پہ محنت کی، تو اس کے لیے ڈسلٹنگ مشینیں ہم نے جو ہے وہ اپنی، میری ورکشاپ ہے، ہم شوگر ملز کا کام کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، میرے پاس کوئی تقریباً 250-300-400 بندہ کام کرتا ہے، جس میں فور مین، کلاسی، ویلڈر، انجینئر اور ٹرنر اور لیتھ مین، شیپر مین، ڈرل مین، یہ ساری ارینج جو ہے میرے پاس موجود ہے، تو ریگر وغیرہ۔ تو میں نے کہا جی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ مشینیں یہاں پہ اپنی ورکشاپ میں تیار کریں گے۔ میں نے وہ ان کو کینٹ والوں کو وہ مشینیں یہاں پہ تیار کر کے دی، تو ہم نے ان سے پھر اس کی ڈسلٹنگ کی، صفائی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی جو ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر 10-15-20 سال کے بعد لائن جو ہے وہ نئی ڈالنی پڑتی تھی، اب ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، ویسے لائن بیٹھ جائے دیکھیں یا پائپ ٹوٹ جائے وہ تو پھر ریپلیس کرنی پڑتی ہے، ادروائز وہ جس وقت ڈسلٹنگ مشین اس میں سے چلتی ہے تو بالٹی اس میں سے گزرتی ہے تو وہ بالکل 0 میٹر ہو جاتی ہے لائن، تو اس میں کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے آج ہی نئے پیپ ڈالے ہیں، اس طریقے سے وہ صفائی اگر کوئی کرنے والا ہو، جیسے ہم نے اس وقت ٹیم بنائی تھی اور ہماری ٹیمیں 24 گھنٹے کام کر رہی تھی، اس طرح الحمدللہ ہماری تمام لائنیں جو ہیں وہ چل گئی۔ اس کے بعد ہم نے 2 لائنیں جو ہے وہ 4 فٹ کی جو ہے وہ 47 پل سے کینچی موڑ کی طرف ہم نے ادھر سیم نالے میں ڈالی ہیں، تاکہ جو ہے کسی وقت بائی پاس بھی ہمیں چلانا پڑے وہ بھی چل جائے، وہ بھی ہم نے ڈال دی۔ یہ بھی ایک لائن پہلے ہماری چل رہی تھی، ایک لائن یہ ہم نے نیچے سے ڈھونڈ کے یہ بھی چلا دی، تو اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب اس وقت کم از کم سیوریج کا پرابلم کوئی نہیں، بارش بھی آئے، پانی بھی زیادہ آئے اور سوسائٹیاں بھی بن جائیں بے شک 10-20 اور، تو ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے یہ 20-30-40 سال میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سیوریج کا پرابلم نہیں۔ ایک علیحدہ بات ہے موٹر جل جائے، بجلی نہ ہو تو وہ کام نہ خوب کر رہے ہوں تو اس سے پانی جو ہے وہ بیک آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی اللہ کا احسان ہے، جو سب سے بڑا کام ہمارا تھا، تاریخی کام جو ہے، جو فنل ایریا تھا، ریڈ زون کا تھا، وہ ہم نے بیس کوارٹر صاحب سے ریکویسٹ کر کے، سی او صاحب سے ریکویسٹ کر کے وہ ہم نے ختم کرایا۔ کیوں ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ لوگ پی ایف سے ہیں اور ٹیچر حضرات یا اس طرح گورنمنٹی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، تو اس میں جو ہے وہ بڑی پریشانی تھی، لوگوں ریٹائرمنٹ لی، اس کے بعد انہوں نے پلاٹ خرید لیا 10 مرلے کا، 5 مرلے انہوں نے اپنے گھر کے لیے رکھ لیے، 5 مرلے انہوں نے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رکھ لیے کہ ہم بیچیں گے تو شادی کر دیں۔ آپ یقین کریں جس وقت یہ فنل ایریے کا لوگوں کے سروں پہ ایک قیامت آئی تو لوگ اتنے پریشان تھے، لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے، یقین کریں کہ ہماری تو جمع پونجی ہم نے تو لگا دی ساری زندگی کہ ہمارے پاس تو یہی پیسے تھے، لیکن کوئی بندہ سننے والا نہیں تھا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں بیس کمانڈر صاحب کے علم میں لے کے آئے، یہاں سے وفد لے کے گئے، ان کو بتایا کہ سر یہ ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے۔ انہوں نے پھر ہیڈ آفس بات کی، انہوں نے پھر اس کے رستے نکالے کہ چلو فینس لگا کے تو ان کو جو ہے یہ فنل ایریا ختم کیا جائے۔ تو اللہ کا احسان ہے، آج ہر بندہ اپنی عزت سے، کچھ ایریا بہت کم جو ہے وہ رہتا ہے، وہ بھی جہاں پہ جہاز ٹیک آف کرتا ہے، لینڈ کرتا ہے، وہاں پہ اس کے سامنے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو، جہاز گرے نہیں اور لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے، وہاں پہ فنل ایریا ہے۔ ادروائز جو سائڈوں پہ سراؤنڈنگ تھی وہ سارا ختم ہو گیا، آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے۔ تو یہ کاموں کی تو اتنی بڑی، اور آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے فضل سے کنٹونمنٹ بورڈ میں اس وقت پورے کینٹ سرگودا میں کوئی ایسی سڑک، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو پکی نہ ہو، تو کہیں چھوٹے موٹے کوئی پرابلم ہے وہ انشاءاللہ حل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ اور سیاست میں آنے کا مقصد ہی جو ہے، میں ان الفاظ سے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو میں جواب دوں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ سیاست میں آنے کا مقصد ہی لوگوں کی خدمت تھا، وہ الحمدللہ دیانتداری سے، اپنی ایمانداری سے جو ہے
وہ کام کیا اور لوگوں کو کام کر کے دکھایا. باقی میرا اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید. ہم نے اس کے لیے قربانیاں بھی بہت دی, ہم نے اس کے لیے لڑائی جھگڑے بھی بہت کیے کہ لوگوں کو بلائز کیا جائے, اپنے عوام کو جو ہے کم از کم. دیکھیں یہ کونسلری, یہ وی پی شیپ, یہ بہت چھوٹا سا ایک عہدہ ہے, کوئی بہت بڑا ایم این اے وزیر لیول کا, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ لیول کا عہدہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پوری ٹیم نے ورک کیا ہے. اور آپ کو اللہ کے فضل سے آج ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے 6 سال گزارے ہیں. اللہ کے فضل سے کوئی بندہ ووٹ کسی کو میرے پورے گروپ کو دے یا نہ دے, لیکن کوئی بندہ یہ نہیں آپ کو کہہ سکے گا کہ جنہوں نے کام نہیں کرائے, بے شک وہ راجہ شہزاد ہے, آصف تالو ہے, یا شیخ ارشد طارق ہے, توقیر گجر ہے, یا عمر فاروق ہے. کوئی بندہ ان کو یہ نہیں کہے گا یا میاں ندیم ہے کہ یار انہوں نے کام نہیں کرائے. کام میں انشاءاللہ کوئی کمپرومائز پوری ٹیم میں سے کسی کو نے نہ کیا اور نہ ایک دوسرے کو کسی نے کرنے دیا. دیانتداری سے سب نے کام کیا اللہ کے فضل سے. باقی دیکھیں جی یہ لوگوں کے گلے شکوے یہ چلتے ہیں, یہ الیکشن کا حصہ ہے. ادروائز ہم نے اللہ کے فضل سے خاتم بن کے کام کیا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ میری پوری ٹیم اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے پوری کی پورا پینل جیتے گا اللہ کے فضل سے. لوگوں کی دعائیں ہیں, خاص طور پہ غریب عوام کی, ماؤں بہنوں کی ہمارے ساتھ دعائیں ہیں, اور اللہ کے فضل سے یہ پورا پینل جیتے گا اور یہ عوام کی خدمت کرے گا. وارڈ ہے موجودہ وارڈ نمبر 8, اس کے حوالے سے جو ترقیاتی کام کروائے ہیں وہ بھی ذرا عوام کے سامنے رکھیں. جی الحمدللہ جی, میں نے اپنے گاؤں میں ڈسپینسری وہاں پہ جگہ خود لے کے اور اس کے اوپر بلڈنگ تیار کر کے میں نے وہ کینٹ بورڈ کو گفٹ کی. اس کے بعد وہاں پہ ہم نے جو بیس کمانڈر تھے عامر مسعود صاحب, اس وقت سی او بھی عامر مسعود تھے, رانا عامر مسعود صاحب, تو ہم نے الحمدللہ وہ ان کو ڈونیشن کی. آج وہ چل رہی ہے, غریب عوام کا بہت فائدہ ہو رہا ہے, لوگ مستفید ہو رہے ہیں, سستی دوائیں ان کو مل جاتی ہیں. 12-14 روپے پرچی ہے میرا خیال ہے, 12 روپے, تو اس سے ان کو دوائیں مل جاتی ہیں. چلو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے. لوگ ویسے تو ڈاکٹروں کے پاس جائیں 100-200 روپے کی تو پرچی ہے, تو اس سے لوگ فائدہ لے رہے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے گاؤں میں فلٹریشن پلانٹ, آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا بڑا مسئلہ تھا, پانی کے بڑے ایشو تھے, تو فلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا ہے یہاں پہ. اللہ کا شکر ہے میٹھا پانی لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لیٹر جو ہے وہ روزانہ کی بیسس پہ استعمال ہو رہا ہے. لوگ بیماریوں سے بچ رہے ہیں. میٹھا پانی سویٹ واٹر ان کو مل رہا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی سویٹ واٹر کی لائنیں نہیں بچھی ہوئی, تو یہ ہے کہ اس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھائی اللہ کا شکر ہے پورے گاؤں میں پکی سڑکیں ہیں. ہمارے ہاں زیادہ پسا ہوا طبقہ منارٹی کا ہے, مسیح برادری کا, تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. میرٹ کلونی ہے, حکیم کلونی ہے, 49 ٹیل کی گلیاں بازار ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, بالکل پکے ہیں, کسی کو کوئی پریشانی نہیں. بارش آئے یا آندھی آئے آپ بالکل اپنا ایزیلی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد میں جا سکتے ہیں, بارش ہو بھی رہی ہو. ورنہ تو جو ہے وہ فٹ پانی کھڑا ہوتا تھا اور لوگ بیچارے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے. اس طرح کے مسائل تھے, لیکن اب ایسا کوئی پرابلم نہیں. اس کے بعد بھیا یہ 49 ٹیل سے جو روڈ کھلا ہے 48 چک کا, یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ لوگوں کو 49 چک میں جانے سے رات کو پھر وہاں پہ ڈکیتیاں ہوا کرتی تھی. مجھے وہاں پہ پہرے دینے پڑتے تھے گن مین لے کے, تو اکثر وہاں پہ ڈکیتی ہو جاتی تھی. تو شام کے بعد وہاں سے آنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ وہ سارا ایریا جو ہے وہ جنگل سا ہوتا ہے, اور ادھر سیم کے قریب آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آبادی نہیں ہے, اور وہاں پہ رات کو جو ہے 7-8 بجے کے بعد ممکن نہیں تھا کہ کوئی آ جا سکے. اب یہ ہے کہ بیس کی دیوار کے ساتھ ساتھ رستہ کھل گیا. اللہ ان سب دوستوں کو اس کا اجر دے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے اس پورے یونٹ پہ کام کیا, اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. اور آج اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس روڈ سے. شہین آباد, سیلنا والی, ادھر سے سارے لوگ رات کو گزر جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے 2 پولیس چوکی ہیں, بیس والے بھی اوپر چوکیوں میں بیٹھے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں. اس کے علاوہ ہمارا یہ 48 چک سے جو ہے وہ بائی پاس کو روڈ یہ الحمدللہ ہم نے بنوایا. اس کے بعد ہم نے 49 چک سے لے کے وزیر اعلیٰ کا جو خصوصی پیکج تھا کروڑ روپے کا, وہ ہم نے لگوا کے جو ہے 14 فٹ کا روڈ جو تھا وہ ہم نے جو یہاں سے 87 چک اور 86 چک پھر 78 چک اور شہین آباد روڈ کو 2-3 جگہ سے اس کو ملایا, تاکہ جو ہے وہ آدمی جدھر سے بھی جائے اس کو پرابلم نہ. جی میاں ندیم صاحب, یہ تو آپ کے
سابقہ کارنامے ہو گئے، تو اب آپ آئندہ کا کیا لاہ عمل رکھتے ہیں کہ اپنے حلقے کی عوام کے کون کون سے مسائل ہیں ان کو آپ حل کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہماری پہلی پرائرٹی جو ہے وہ 49 ٹیل پہ بچیوں کا کالج، ہر قیمت پہ انشاءاللہ ہمیں اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی، بے شک پاس سے کچھ پیسے بھی لگانے پڑے، جیسے میری عادت ہے پہلے بھی ہم لگاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں، کوئی اس میں کسی کی خوشنودی نہیں ہے یا کوئی بڑا پن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ عمل جو آپ کرتے ہیں یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ اگر ہر بندے کی یہ سوچ ہو، آپ یقین کرو یہاں پہ مسائل رہے ہی کوئی نہ۔ تو اللہ کے فضل سے پہلی پرائرٹی کالج کی ہے اور دوسری پرائرٹی جو ہے ہاسپٹل کی ہے، جو کیونکہ 49 ٹیل جو ہے وہ اس وقت منی شہر ہے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ منی سرگودا ہے، تو جتنی آبادی اب سرگودا کی طرف ہے اتنی 49 ٹیل کی طرف ہے، تو ہماری پرائرٹی میں یہ شامل ہے۔ اس کے بعد کوئی گراؤنڈ کھیلوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ ہماری پرائرٹی میں شامل ہے۔ ویسے تو مجھے زو کا بڑا شوق ہے کہ چڑیا گھر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے لیے پچھلے سی او صاحب سے تو بڑی باتیں چلتی رہی، لیکن وہ جگہ کا ہمیں پرابلم تھا، جگہ نہیں مل رہی تھی کوئی مناسب۔ ہم چاہ رہے تھے کہ 49 ٹیل اور 47 پل کے درمیان کہیں پہ جگہ مل جائے، وہاں پہ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگ جو ہیں بچوں جو ہیں ان کے تفریح کا ذریعہ بنے۔ ویسے تو ہمارے 48 چک میں تو میرے اپنی بھی اللہ کا شکر ہے زمین ہے، تو میں نے تو پہلے بھی آفر کی تھی یہاں کالج کے لیے کہ میرا یہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے کا ایکڑ ہے، تو میں نے سی او صاحب کو یہ باقاعدہ ان کو اعلان کر دیا تھا کہ آپ لے لیں اور یہاں پہ کالج بنا دیں بچیوں کا۔ تو ابھی بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، تو لیکن یہ تھوڑا سا سائڈ پہ پڑتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو 49 ٹیل سے 47 کی ادھر کہیں پہ ہمیں جگہ مل جائے، کوئی گورنمنٹ لینڈ مل جائے، چلو ہم یہاں پہ انشاءاللہ یہ پرائرٹی ہیں جی، بچوں کے لیے گراؤنڈ اور زو، اور اس کے بعد جناب ہاسپٹل، اور ساتھ جو ہے وہ بچیوں کا کالج، کم از کم بچیوں کا کالج تو بہت ضروری ہے۔ جی میاں ندیم صاحب، آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ اللہ کا احسان ہے، 6 سال میری پوری ٹیم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، تو میں اپنے لوگوں کو، اپنے ماؤں بہنوں کو اور بھائیوں کو، بزرگوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ سارے بھائی ان کاموں کو مد نظر رکھیں اور اس کا ریکارڈ ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں ایک بندہ اتنی محنت کرتا ہے تو جب اس کا صلہ نہ ملے تو وہ پھر بندے کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے پورے حلقے کے لوگوں سے کہ پورے پینل کو جتائیں، جس طرح انہوں نے پہلے خدمت کی ہے، آپ سب کو پتہ ہے خدمت میں کوئی کسر نہیں، باقی چھوٹا موٹا ناراضگیاں جھگڑے یہ تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، بھائیوں کے بھی آپس میں، اس کے لیے میں پوری ٹیم کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں، پورے کینٹ کی ٹیم کی طرف سے۔ اگر کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی یا کسی وقت کوئی اس کو کوئی ایسا مطلب اس کا دل دکھا ہے تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، باقی انشاءاللہ خدمت پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، پوری ٹیم کرے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم ہر وقت حاضر ہیں، میرا یہاں پہ دائرہ حاضر ہے، میں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اللہ کے فضل سے رات کو 12 بجے تک یہاں پہ گیسٹ ہاؤس بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد دن میں آفس بیٹھتا ہوں، شام کو یہاں پہ آ جاتا تھا۔ کسی بندے کو ہم نے اللہ کے فضل سے ہم نے تو اپنے پلکوں پہ بٹھا کے رکھا ہے، بے شک کوئی غریب تھا یا امیر تھا، ہم نے سب کے ساتھ اپنے بھائیوں والا سلوک کیا، اپنے بزرگوں والا کیا، اور سارے ہمارے بھائی بزرگ ہیں اور ہم انشاءاللہ سب کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اگر سارے بھائی اس پینل کو جتاتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو بندے کام کرتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، تو میری یہ درخواست ہے وہ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں، نہ کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ فلاں گروپ ہے فلاں گروپ ہے۔ ہم گروپ نہیں ہیں، ہم تو عوام کے خادم ہیں اور انشاءاللہ خدمت کریں گے، ساری کی ساری ٹیم میری خدمت کرے گی۔ انتخابی نشان ہمارا پریشر کوکر ہے جی، اور آپ پریشر کوکر کے اوپر موریں لگائیں اور ان کو جتائیں، اور اللہ کے فضل سے اگلے 4 سال جو ہیں، باقی اللہ زیادہ بھی موقع دے دیتا، جیسے اب 6 سال مل گئے تھے تو 4 سال تو کم از کم ہمارے پاس ہیں، ہم بھائیوں کی بہنوں کی اور اپنے عزیز و اقارب کی انشاءاللہ خدمت کریں گے، اور ہم ثابت کریں گے کہ واقعی جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی خدمت بھی ایسے ہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ اپنا فون نمبر بھی اپنی حلقے کی عوام کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ اپنے مسائل آپ سے جو ہے۔ جی ویسے تو میرا فون نمبر الحمدللہ پورے حلقے میں ہے، لیکن میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، 0301 86 00 348۔ میاں ندیم اختر ایکس وائس پریزیڈنٹ
کنٹونمنٹ بورڈ سرگودا، چک نمبر 48 شمالی۔ جی میاں ندیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت دیا۔ بھیا شکریہ، السلام علیکم۔